السلام علیکم دوستوں، چوپال میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں صحافت کی دنیا کا ایک سینئر نام، جن کے کالمز پڑھ کر ہم نے اپنی وہ جو انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کی زمانی تھی ان سے اردو سیکھی. حافظ شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب. شکریہ آپ کا. ایک لڑکپن سے جس طرح آپ کے کالمز پڑھتے تھے، اور میں تو آپ کے کالم وہ اردو کی چاشنی کی وجہ سے پڑھتا تھا. مہربانی کہ ماشاء اللہ سے وہ سیاست کے ساتھ ساتھ زبان اور بیان میں جو قدرت آپ کی تھی، تو وہ جو اچھی اردو پڑھنے کا شوق تھا وہ بھی بڑھا، بلکہ اس کو مہمیز وہ تو آپ کی اردو سے جو محبت تھی وہ بول رہی. بہت شکریہ. تو دوستوں، میں حافظ شفیق الرحمان صاحب کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. حافظ صاحب کا میں اگر تھوڑا اور تعارف آپ کو پہلے پیش کروں، پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں. کہ حافظ صاحب کی زندگی صحافت اور سیاست دونوں سے عبارت رہی ہے. سیاست میں بھی فعال رہے، صحافت میں بھی بہت فعال رہے. جن وقتوں کے جیلوں کی صعوبتوں کا ہمارے آج کے جو فارمی لیڈر ذکر کرتے رہتے ہیں، حافظ صاحب جیسے لوگوں نے وہ جیلیں کاٹی ہیں. حافظ شفیق الرحمان صاحب جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ شاہی قلعے کے 7 روز کے ہم قفس رہ چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحافت میں تحریکوں میں بھی باقاعدہ حصہ لیا، جیلیں بھی کاٹی ہیں، اپنے گھر بار کی بے روزگاریوں سے لے کر تمام طرح کی مشکلات برداشت کی ہیں، اور آج بھی یہ لوگ اسی عزم اور جس کو میں کہوں گا ہمت کا استعار ہے. حافظ صاحب، بہت شکریہ. آپ کی ایک بڑی طویل جدوجہد رہی، آپ نے مجھے ٹائم دیا. میرا بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ ہم کسی اس طرح کے ماحول میں بات کریں کہ جس میں ہم جس کو نہیں کہتے دل کے بھپولے ہم بوڑھیں. تو حافظ صاحب، پہلے تو میں کچھ سیاست کی بات کروں گا. جی ضرور. آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب اور جو ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، تو جن کے لیے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ان کو اسلام آباد ٹرانسفر نہ کریں بھیا، مشکل ہے وہاں، یہاں تو سندھ میں بڑا اچھا ماحول ملتا ہے، تو وہ تو اب ہو گئی کینسل. تو اب یہ عبوری ضمانت بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب کوئی احتساب عدالت اگر چاہے تو گرفتاری وغیرہ کے حوالے سے نیب کو کچھ بھی آرڈر دے دے. جی. پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں پیپلز پارٹی کا وہی مستقبل دیکھ رہا ہوں جو موجودہ حال ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بات یہ ہے کہ ان کی ایک فالوورشپ بن چکی، مخصوص لوگوں کی، مخصوص کلاس کی، مخصوص مافیاز کی. وہ کسی بھی طور جو ہے ان سے پیچھا چھڑانے کی یا ان سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں پر اتنی فنڈنگ کر دی گئی ہے، اتنی انویسٹمنٹ کر دی گئی ہے. اکثر جالے جو اپنا جناب آصف علی زرداری کے ساتھ شانہ بشانہ، صف بصف، قدم بقدم ایستادہ دکھائی دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مردانہ ایڈیشن ہے ایان علی کا. صحیح. ان کے ذریعے انہوں نے بہت سے فوائد اٹھائے ہیں. دے آر ہز فرنٹ مین، وہ اس کے فرنٹ مین ہیں، کچھ سٹنٹ مین ہیں. اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جب تک جگی فیوڈل لارڈ سسٹم سندھ میں موجود ہے، جب تک گدی نشین موجود ہیں، جب تک سجادہ نشین موجود ہیں، سندھ کا منظرنامہ تبدیل نہیں ہوگا. ہاں، سندھ کا تقریباً 37 یا 40% علاقہ جو شہروں سے تعلق رکھتا ہے، وہاں پر ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈکلائن کی طرف جائے گا، جا رہا ہے، جا چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں، بھٹو صاحب جو لیڈر تھے ہمارے سامنے، وہ میدان سیاست میں آئے 1967 میں. ہم طالب علم تھے جب دیکھا کہ ایک ڈکٹیٹر کے پروردہ وزیر خارجہ نے یکدم قلعہ بازی کھائی اور راتوں رات وہ بغاوت کی علامت بن کر سامنے آیا. اور اس نے آمریت کے خلاف اعلان رستخیز کر دیا، اعلان جہاد کر دیا. حالانکہ وہ پیدا ہی ہوئے تھے ایجنسیوں کی لیبارٹری میں، اور ان کا تعارف تھا، فرسٹ اور اولین تعارف ایجنسیوں کی لیبارٹری کے ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا. چلیں، گردش زمانہ ہے، یہ اتفاقات زمانہ ہے. ایوب خان کو انہوں نے ایشیا کا ڈگال کہا. انہوں نے عالم اسلام کا صلاح الدین ایوبی قرار دیا. انہوں نے انہیں اپنا ڈیڈی قرار دیا، اور وہ پیار سے جب انہیں پچکار کر بلاتے تھے تو وہ انہیں زلفی کہا کرتے تھے. اتنی قربت تھی. جنرل اسکندر مرزا انہیں قریب لے کر آئے. اور اس طرح سے وہ ایوان صدارت میں جب ایک مرتبہ داخل ہوئے 1957 سے لے کر 1967 تک، وہ ایوان اقتدار میں رہے. 1967 تک 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 وہ ایوان اقتدار میں رہے. 1967
پاور پالیٹکس کے کوریڈورز میں خدامانِ ادب کی طرح سرخمیدہ اور دست بستہ وہ ہمیں نظر آئے. پھر اچانک ایک رات انہیں کوئی بشارت ہوئی اور کہتے ہیں کہ وہ بشارت آسمان واشنگٹن سے ہوئی تھی. وہاں سے اس کا نزول ہوا تھا. سی آئی اے کو پاکستان کے اندر ایوب دور میں تمام تر اختلافات کے باوجود جو گرین ریولوشن آ رہا تھا، جو انڈسٹریل لیول پہ ریولوشن آ رہا تھا، وہ ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا. لہذا انہوں نے ترقی کے راستے میں سپیڈ بریکر پیدا کرنے کے لیے انہیں کھڑا کیا. سی آئی اے کے فرسٹ ہارس کے طور پر اس خطے میں اگر کسی شخص نے اپنی سیاست چمکائی ہے، یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے، میں اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، دلائل پیش کرتا ہوں، نظائر و شواہد کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں، ایویڈنسز کے ساتھ کہ سی آئی اے نے جس بندے کے تھرو اس خطے میں اپنی سیاست کی داغ بیل ڈالی. فرسٹ ہارس جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. اینڈ دا سیکنڈ واز آسما جہانگیر کے والد ملک غلام جیلانی، وہ بھی سی آئی اے کے ہارسز میں سے تھے. لیکن ان میں چونکہ ان کا ایک پبلک امیج تھا، وہ ایک تقریر کی وجہ سے جو انہوں نے اقوام متحدہ میں کی، جس میں انہوں نے پولینڈ کی قرارداد پھاڑی. اور یہ بھی ایک کہا جاتا تھا کہ بھٹو صاحب اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ شملہ میں کیا ہوا ہے، میں بتاؤں گا کہ شملہ میں کیا ہوا ہے. تو وہ تو کبھی نہیں بتایا اور اسی بنیاد پہ پوری پھر پیپلز پارٹی بنی. سر جی دیکھیں، میں نے وہ جلسے سنے ہیں بھٹو صاحب کے. میں 9th میں پڑھتا تھا. موچی دروازہ میں بھی سنے ہیں، گول باغ میں بھی سنے ہیں، بنفس نفیس سنے ہیں. بھٹو چونکہ ایک نیا لیڈر تھا، ایوب خان کو دیکھ دیکھ کر اپنے بچپن سے ہم بھی فیڈ اپ ہو گئے تھے، کچھ بورڈم فیل کرنے لگے تھے. تو ایک نیا بندہ جب آیا، ہمیں اتنا شعور تو نہیں تھا کہ یہ آیا نہیں لایا گیا ہے، اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو ہم بھی چلے کہ یار کوئی ایک تو بندہ ہے جو روٹی کپڑے اور مکان کی بات کر رہا ہے، جو عام آدمی کی بات کر رہا ہے، جو عوامی شعور کو جگانے، بیدار کرنے اور اس کو مہمیز دینے کی بات کر رہا ہے. ان کے ساتھ لوگ بھی تو ویسے اچھے نہیں تھے. مبشر حسن صاحب اگر ہم بات کریں، انہوں نے بڑی نظریاتی طور پہ اگر ہم کہیں کہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے آگاہی تو اٹھائی اس دور میں. حنیف رامے صاحب تھے، یہ سارے تھے. تو وہ ساتھ پھر مل گئے بھٹو صاحب کے، کیا ہوا؟ اور بات الگ بھی پھر ہم نے دیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جناب ڈاکٹر مبشر حسن وہ سیریس تھے، وہ سنسیئر تھے. صحیح. وہ چاہتے تھے کہ یہ انقلاب آئے. وہ لوور میڈیاکر کلاسز، کرشڈ کلاسز، محروم طبقات، کچلے اور مسلے ہوئے طبقات کے نمائندہ تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تبدیلی آنی چاہیے، فیوڈل لارڈزم کی تکفین و تدفین ہونا چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ چلو ایک فیوڈل لارڈ ہمیں ملا ہے، انہی کا سر اور انہی کی جوتیاں، اسی کے ہاتھوں اگر ہم فیوڈل لارڈ سسٹم کی تکفین و تدفین کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا. شیخ محمد رشید جیسے کمیٹڈ ورکر نے بھی اپنی پوری پارٹی پر ضم کر دی تھی نا، ان کی بھی تو پوری زندگی گزری. جی وہ بابائے سوشلزم، جی وہ فرحان بھائی وہ بابائے سوشلزم کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، اس شہر میں ان کی ایک پہچان تھی. اور قیام پاکستان سے قبل وہ تحریک پاکستان کے ایک جید اور مستند کارکن تھے. ٹھیک ہے، قیام پاکستان میں بھی ان کی شمولیت کا مطلب کیا تھا؟ معاشی انقلاب، معاشی ناہمواری کا خاتمہ، طبقاتی ناہمواریوں کا خاتمہ. شیخ رشید، ڈاکٹر مبشر حسن، حنیف رامے، یہ آئیڈیولوجیکلی، پرسنلی، یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے، یا مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ایک فیوڈل لارڈ کے ہاتھوں ہم طبقاتی ناہمواری اور طبقاتی تقسیم اور معاشی ناہمواری کا خاتمہ کر دیں گے. یہ ایک دیوانے کا خواب تھا. بہرحال انہوں نے دیکھا. میں نے اسی ادوار کی پنجاب اسمبلی میں بجٹ کی اسپیچ بھی میں نے پڑھی ہے پچھلے دنوں. جی جی. تو وہ اسپیچ تو یقین کریں کہ اس پہ تو دل آ جائے کہ جس طرح سے وہ غریبوں کے حوالے سے، پھر اسلام کے نظام کو لے کے کہ ہم اسلامی سوشلزم کا لفظ اس میں بار بار استعمال کیے. اس دور میں اسلامی سوشلزم کا بھی بڑا نام تھا. تو وہ بات تو لگتی تھی کہ کرنا تو چاہ رہے ہیں. اسمبلی کے بجٹ کے اجلاس میں اتنی اچھی اسپیچ تھی. دیکھیں وہ کرنا چاہ رہے تھے تقریروں کی حد تک، لیکن وہ کر نہیں پا رہے تھے. یہی وجہ تھی پھر بھٹو صاحب کی یہ ساتھی ہٹ بھی گئے، اور بھٹو صاحب خود انہی ساتھیوں کو انہوں نے جیل میں بھی ڈلوا دیے، جے رحیم سے لے کے دیگر کو. دیکھیں ڈاکٹر مبشر حسن میر ہوں
جے اے رحیم ہوں، معراج محمد خان کو آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ بالکل 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 بالکل. دے ور دا فاؤنڈر آف پاکستان پیپلز پارٹی. صحیح. ان کو فادر فاؤنڈرز تھے یہ. ان کو جب آپ نے مبشر اپنا خورشید حسن میر کو اور جے اے رحیم کو پارلیمنٹ کے ایوان سے ڈنڈی ڈولا کر کے اٹھا کر باہر پھینک دیا، تو آپ نے کیا پیغام دیا کہ ہماری پارٹی کے اندر جو غریبوں کی بات پر اصرار کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا، صحیح. اس کا حشر ہم یہ کریں گے. معراج محمد خان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اس بیچارے کی عہد شباب ہی میں آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، اتنا تشدد کیا گیا ان پر. حنیف رامے نے اپنا رسالہ نصرت وقف کر دیا سوشلزم کے پرچار کے لیے، اسلامک سوشلزم کے پرچار کے لیے. یہ تو ہارڈ فیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، وقف کر دیا. لیکن دلائی کیمپ کی زیارت انہیں بھی کروائی گئی، دلائی کیمپ کی یاترا کروائی گئی کہ آؤ بھائی تم اپنا انقلاب دیکھ لو، ادھر دلائی کیمپ میں انقلاب کی دھلائی ہوتی ہے. لہذا میاں افتخار طاری لاہور کا ایک غریب سیاسی کارکن، وہ وزیر مواصلات رہا کھر کی کابینہ میں، غریب آدمی اور ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھنے والا جنہیں محنت کش طبقہ کہا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا ہر مقرر 1970 سے لے کر میں ان کی تقریریں سن رہا ہوں اور بلاول بھٹو صاحب کی تقریروں تک، ان کی تقریروں میں 4 الفاظ ضرور آتے ہیں: ہم محنت کشوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم مزدوروں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ہاریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کسانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم غریبوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. بابا پوری پارٹی میں کوئی ایک ایم این اے بتاؤ اور اس پر انگلی رکھ کر رکھو اور کہو کہ جناب یہ غریب الغربا ہے، یہ بندہ ہم نے منتخب کیا ہے، یہ فقیر تھا، یہ بندہ ہم نے منتخب کیا، یہ مسئلے ہوئے طبقات سے تعلق رکھتا تھا. لوگ تو پوچھتے ہیں شہنشاہ خالد کہاں گیا، زرداری صاحب سے سوال کرتے. صحیح بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ نے ایم اے رحمان کو جو لیاقت باغ کے جلسے میں چیف سیکیورٹی گارڈ تھا، آفیسر تھا، وہ وہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کیوں تھا جب بی بی کو بلاسٹ میں شہید کر دیا گیا؟ اور یہ سب گاڑی لے کے کیوں نکل پڑے ایسے کہ آنن فانن اور فوراً پہنچ گئے وہاں پہ F6 میں جا کے سانس لی؟ یہ اتنی دور اسی لیے چلے گئے، یہ موقع پر اس سے ان کا غائب ہو جانا، یہ فرار ہوئے شعوری طور پر. یہ کوئی یہ نہیں ہوا کہ انہیں اپنا کیا نام ہے اچانک ہی ایک ویو ان کے ذہن میں آئی، انہوں نے کہا جی F6 میں جا کے لینڈ کر جائیں گے. یہ باقاعدہ فرار ہوئے، ان کے علم میں تھا کہ یہاں پر یہ وقوع رونما ہونا ہے. آج یہ بھی دیکھیں، بلاول جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں بات کرتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کی پلکوں پہ آنسوؤں کے دیپ جب جھلملاتے ہیں تو ہمارا دل بھی پسیجتا ہے، پگھلتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے آنسو بھی پلکوں پر تک تو نہیں آتے لیکن دل پر ضرور ٹپکتے ہیں. محترمہ ایک آئیڈیل لیڈر تھی، کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی، وہ چھوڑ دیجئے. لیکن لیاقت باغ کے جلسے کی جس نے تقریر سنی ہے، اور میں نے سنی ہے، چونکہ اس زمانے میں دن نیوز میں باقاعدہ اینکرنگ بھی کر رہا تھا اور پارٹیسیپینٹ کے طور پہ اس میں حصہ بھی لے رہا تھا. مجھے جب نیوز کاسٹر نے آ کے یہ بتایا کہ محترمہ کا جو گاڑی ہے وہ بلاسٹ ہو گیا اور بم دھماکہ ہو گیا جلسے میں نے کہا اللہ خیر کرے. میرے ساتھ تھے ریحان اظہر صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ پلانٹڈ ہے، پہلا لفظ یہ کہا کہ یہ پلانٹڈ ہے. اور اس رات ہم نے رات 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک میراتھن کومنٹس کیے، ٹیلی میراتھن، اور اس میں 2 بندوں نے، ایک ریحان اظہر نے اور ہم نے، اور محترمہ کی جو خدمات تھی اس قوم کے لیے ان کو بیان کیا. اب بات یہ ہے کہ اگر زرداری یا ان کے بلند اقبال صاحبزادے حضرت بلاول زرداری، میں بھٹو نہیں کہوں گا، حضرت بلاول زرداری میں ان خوبیوں کا ایک مائکروسکوپک حصہ، خود بینی حصہ بھی پایا جاتا ہے تو ہم ان کی قیادت کو تسلیم کر لیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے.
فزکس کی ایک اصطلاح ہے. آج وہ رؤف طاہر صاحب نے لکھا ہے کالم میں بلاول معتبر ہوتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاست میں معتبر وہ ہو جاتا ہے جو ریلیونٹ ہو جائے, اور ریلیونٹ وہ ہو جاتا ہے جس کے کبھی کوئی بیان میں اپنا اگر اس کا نام لے رہا ہے بار بار تو اس کا مطلب آپ مار رہے ہیں. بلاول صاحب تو معتبر ہو رہے ہیں, رؤف طاہر صاحب. وہ رؤف طاہر صاحب میرے بھائی ہیں, وہ جو چاہیں لکھ دیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ذرا نرم گوشہ پیدا کر دے گا, ان کے جو مربی رہے ہیں حضرت میاں محمد نواز شریف صاحب مدد اللہ العالی, جو ان کی حمد و ثنا کر دے گا, ان کے لیے دو اچھے جملے بول دے گا, تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ معتبر ہے. اگر حافظ شفیق یہ کہے گا کہ نہیں میاں محمد نواز شریف صاحب ایک اچھے سیاستدان ثابت نہیں ہوئے, 3 مرتبہ اقتدار ملا اور تینوں مرتبہ بیک بینیوں 2 گوش انہیں نکال کر باہر پھینک دیا گیا, اگر وہ اچھے سیاستدان ہوتے تو انہیں ان تلخ عواقب و نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو رؤف طاہر صاحب جیسے دانشور, وہ میرے بچپن سے دوست ہیں, وہ ضرور یہ کہیں گے کہ حافظ شفیق الرحمان کا دماغی توازن وہ امبیلنسڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, لہذا وہ معتبر ہو گئے, وہ وقی ہو گئے, وہ مستند ہو گئے, وہ جید ہو گئے. میر نے کہا تھا کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا, یعنی جو یہ فرما دیں گے وہ اب مستند ہوگا. چونکہ وہ انہیں بھی جیل کی سلاخیں پاپا کی شکل میں نظر آ رہی ہیں, اور ادھر جو ان کا مستقبل کا کوئی سیاسی حلیف بن سکتا ہے جس کے امکانات ہیں, اغلب گمان یہی ہے. اور لیکن سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوا کرتی, اور نہ ہی قول فیصل ہوا کرتی ہے بد دیانت سیاست میں, صحیح, بالکل بد نیت سیاست میں. وگرنہ اصولی سیاست میں ایک مرد میدان, ایک مرد سیاست, ایک بات جو کہہ دیتا ہے وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے, وہ قول فیصل ہوتا ہے, وہ قول سدید ہوتا ہے. سر ہمارے ہاں تو 10 سالوں میں اسی بات کو سیاست بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ دروازے کھلے رکھتے ہیں, سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں اپوزٹ کو قانون بنا دیا گیا ہمارے ملک میں لوگوں کے دماغوں کے اندر, کہ ہمیں کچھ لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک مولانا فضل الرحمان کی پارٹی, ایک پیپلز پارٹی, دونوں کے منشور الگ, دونوں کے نظریات الگ, دونوں کی ماضی الگ, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ملنا کوئی مسئلہ نہیں. اگر کون سی سیاست ہوتی رہی حافظ صاحب ہمارے ملک میں؟ یہ دیکھیں, یہ نظریہ ضرورت کے تحت سیاست ہوتی رہی. اس ملک میں 2 ہی کام نظریہ ضرورت کے تحت ہوتے رہے. ایک عدالت ہائے عالیہ اور عدالت ہائے عظمیٰ کے بعد فیصلے جو نظریہ ضرورت کے تحت ہوئے, اور جنہوں نے آمریت کی بالکل جو پھلواڑی ہے اس کو ان کو پروان چڑھایا. اور دوسرا نظریہ ضرورت کے تحت سیاستدان آپس میں اتحاد بناتے رہے. میں اس سیاسی عمل میں شامل رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ 1977 جب آیا تو اس موقع پر بھٹو صاحب نے فروری میں انتخابات کا اعلان کر دیا, اور انتخابات ہوئے, قومی اتحاد ان کے مقابلے میں آیا. 9 ستارے, 9 سیاسی جماعتیں. ہم ابھی نوجوان تھے, ینگ تھے, گرم خون تھا. وہ جو ظہیر کاشمیری نے کہا تھا کہ قدم قدم پہ جنوں اختیار کرتے تھے, شباب تھا تو ستارے شکار کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ جوانی کا زمانہ تھا. لیڈر جو کہتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ ان کا کہا جو ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہم اس ملک کے اندر ریگنگ ہوئی تھی, دھاندلی کا الزام لگاتے. ریگنگ کو ایک دم انہوں نے کیموفلیج کیا, اس کو انہوں نے بلیک پینٹ کیا, اور اس کا نام رکھ دیا انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ. اب حضور آقا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے گا, تو وہ کون سا مسلمان ہے جس کی نبض تپش آمادہ نہیں ہوگی؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے؟ جب ان لیڈروں نے یہ نعرہ لگایا, انہوں نے قرآن پاک ہاتھ مصطفیٰ کا نام جب آپ کہیں گے تو ہر فرد کہے گا کہ بالکل ہاں سر جی, ان لوگوں نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائے. وہ تصویریں مجھے یاد ہیں, جو موجودہ مسلم لیگ ہاؤس ہے یہ صاحبزادی محمودہ بیگم کے پاس ہوا کرتا تھا. یہاں پر 9 جماعتوں کے لیڈروں نے قرآن پاک ہاتھ میں تھاما. ان میں لبرل بھی تھے, سیکولر بھی تھے, اتھیسٹ بھی تھے, مولوی بھی تھے. سب نے قرآن پاک ہاتھ میں تھاما اور یہ کہا کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ لائیں گے, سینے پہ گولی کھائیں گے, اسلامی نظام لائیں گے. اور پوری تحریک چلی. 21 اپریل آ گیا, 5 مئی آ گیا. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لیڈر
میاں طفیل محمد صاحب سے لے کر شاہ احمد نورانی تک، وہ ہمارے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور دیگر مفتی محمود صاحب، ان میں سے کسی ایک کے بچے کو جسم پر کوئی ایک لاٹھی کی خراش بھی نہیں پڑی تھی۔ ہم شاہی قلعہ کاٹ رہے تھے، میں اور جاوید ہاشمی شاہی قلعے کے 4x6 کے ایک چھوٹے سے قبر نما سیل میں ہمیں ٹارچر کیا جا رہا تھا، ہم تشدد برداشت کر رہے تھے، ہم پر فرد جرم عائد کی جا رہی تھی دہشت گردی کی، کہ وہ فلاں جگہ پہ جو ریل کی پٹری بم دھماکے سے اڑ گئی ہے وہ آپ نے اڑائی ہے۔ ہم جو 21-22 سال کی عمر تھی اس دور میں ہمیں دہشت گرد بھٹو صاحب کے دور میں قرار دیا گیا۔ پھر ہمیں 16 MPO کے تحت، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت بار بار نظر بند کیا گیا۔ 1971 میں نظر بند کیا، 1974 میں نظر بند کیا، 1977 میں نظر بند کیا، اور یہ ساری اسارت ہم نے کاٹی۔ آغا شورش کاشمیری نے انگریز کے زمانے میں ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا، ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، از افق تابہ افق خوف کا سناٹا تھا، رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں، خود فروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی۔ گو کہ وہ دور تو نہیں تھا، آزادی تو مل گئی تھی، پروانہ آزادی ہمیں مل چکا تھا، لیکن وہ غلامی کے اثرات فیوڈل لارڈزم ہونے کی وجہ سے بدستور موجود تھے، کیونکہ وہ لوگ برسر اقتدار آئے۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، امریکہ کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہاں کبھی اقربا نوازی نہیں ہوئی۔ صرف ایک روز ویلٹ کی مثال موجود ہے کہ اس کا دور پار کا ایک کزن جو ہے ٹیڈی روز ویلٹ، وہ جا کے کبھی 20 سال کے بعد صدر بنا۔ ادھر تو وراثت بنا لیا گیا، جب سیاست وراثت بن جائے گی تو پھر سیاست نہیں رہے گی، دو چیزوں میں سے ایک ضرور بنے گی، یا وہ خباثت ہوگی یا وہ کثافت ہوگی۔ آج یہ جتنی سیاست ہے یہ خباثت اور کثافت کا مجموعہ ہے۔ تو حافظ صاحب اب آج پھر جو اب آپ تو آپ نے کہا خباثت کا مجموعہ ہے، تو اب ایک اور نیا مساق جمہوریت بننے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے 2008 میں، اب بعض اوقات میں بھی جب واقعات کو پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے اچھا ہم کہاں کھیلے گئے، ہم سے کہاں کھیل ہو گیا، ہم سے کہاں ہاتھ کیا گیا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں آج کل، چائنا پاکستان ایکسس، تو وہ 2007-8 کے لال مسجد کے واقعات کی ساری اس وقت کی منظر کشی ہے، چونکہ ہم بھی اس وقت وہی اسی طرح جس طرح بالکل بی بی کے مرڈر کا بتایا، جس وقت بی بی کا مرڈر ہوا تھا میں الیکشن کے پروگرام کرنے کے حوالے سے نکلا ہوا تھا اور پاکستان میں مختلف شہروں میں تھا، تو میں پنجاب میں ملتان کے راستے میں تھا بائی روڈ پہ، اور جب یہ مرڈر ہوا اور ہمیں بھی کس طرح رات گزارنا پڑی، چھپ کے ایک جگہ پہ رکنا پڑ گیا، پھر نکلے۔ تو اب جب وہ واقعات دوبارہ موجودہ جو چیزیں، اب دنیا تو انٹرنیٹ بھی مل گیا ہے تو ذرا گوگل پہ ذرا سرچ بھی اچھی ہو جاتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کے کتنے واقعات کے اوپر ہمیں ہمارے رہنماؤں نے بے وقوف بنایا؟ پھر ایک طرح سے میثاق جمہوریت کے نام پہ اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ یہ جمہوریت کے لیے، اور ہمارے لیڈر جو ہیں بڑا سبق سیکھ گئے ہیں، باہر کی جلا وطنیوں نے ان کو بدل دیا ہے، لیکن پھر 10 سال 2008 کے بعد کے 2018 کے تو یہی بتا رہے ہیں کہ جو تماشا دہرایا گیا اب پھر میثاق جمہوریت خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست کے منظر نامے پر چھائے ہوئے لوگ ہیں نمایاں، آج بھی اور آج سے 10 سال پہلے بھی جو تھے، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جن کے جینز میں تغیر اور تبدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مینوفیکچرنگ ڈیفالٹ ہے ان کا، یہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سیاست کو، جمہوریت کو اور پارلیمان کو، جس کے تقدس کے بلند بانگ دعوے یہ کرتے ہیں، یہ ان کو، ان تینوں چیزوں کو محض اپنی چوری چکاری، اپنے فراڈ، اپنے جرائم، ان کے لیے ایک شیلڈ کے طور پر، ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پارلیمان بھی ان کی ایک ڈھال ہے، جمہوریت بھی ان کی ایک ڈھال ہے، اور سیاست بھی ان کی ایک ڈھال ہے۔ اگر یہ سیاست نہ کریں اور عام آدمی کی حیثیت سے سوسائٹی میں لیو کریں اور یہی دھندے کریں منی لانڈرنگ کے، یہی دھندے کریں کہ ایک کارخانے سے 70 کارخانے بنانے کے، اور یہی معاملات کریں کہ راتوں رات آپ کروڑ پتی سے کھربوں پتی بن رہے ہوں،
بالکل. ان کے پاس کون سا الہ دین کا چراغ آ گیا؟ آپ تو لاہور میں آپ نے سب کو دیکھا ہے شروع سے اب تک, یہ جتنے ہمارے آج کے جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں سب آپ کے سامنے ہوں گے. سر یہ بات یہ ہے کہ لاہور کے جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, اس میں سوائے رحیل اصغر کے تمام کے تمام وہ ہیں جو میرے ساتھ کونسلر رہے. صحیح. میاں مرادین صاحب میرے ساتھ کونسلر رہے, میاں شجاع الرحمن صاحب میرے ساتھ کونسلر رہے, میاں مجتبیٰ شجاع ان کے صاحبزادے ہیں, اور اسی طرح سے میاں عثمان صاحب میرے ساتھ کونسلر رہے, میاں محمود الرشید صاحب میرے ساتھ کونسلر رہے, حاجی مقصود بٹ صاحب میرے ساتھ کونسلر رہے. تفصیل سے کہوں تو کہے جاؤں تابہ حشر, تفصیل سے کہوں تو کہے جاؤں تابہ حشر, اجمال سے کہوں تو فقط ایک حرف ہے, کون ہے جو میرے ساتھ کونسلر نہیں رہا؟ کہتے ہیں کہ ہم درد کے ماروں کا اتنا سا فسانہ ہے, سمٹے تو میرا دل ہے پھیلے تو زمانہ. پہلے تو زمانہ. واہ. اچھا, اصل میں اب بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جب کسی چھوٹے ہاؤس یا بڑے ہاؤس کے ممبر بن کر آتے ہیں, میں بھی ممبر رہا ہوں, مجھے بھی اس ٹھیکیداری نظام کا سارا اتار چڑھاؤ, اس کے بھاؤ تاؤ, اس کا مد و جزر, یہ جوار بھاٹا, یہ سارا مجھے معلوم ہے. لیکن جو آدمی یہ تہیہ کرتا ہے کہ میں نے اس گندے عمل میں شامل نہیں ہونا, میرے حلقے کے لیے اگر 20 لاکھ روپے کا بجٹ مختص ہوا ہے, ایلوکیٹ ہوا ہے, تو 20 لاکھ کا 20 لاکھ میرے حلقے میں لگے گا. صحیح. میں ٹھیکیدار کو ڈنڈی نہیں مارنے دوں گا, اور جو میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور, بلدیہ عظمیٰ لاہور کا جو سٹاف اس میں ملوث ہے, ان کو بھی کسی قسم کی کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرنے دوں گا. میں ان علم غلم اور لم چھڑے قسم کے لوگوں سے نپٹوں گا, میں سٹینڈ لوں گا. اور میرے پاس بھی لوگ آئے کہ یہ سڑک 15 لاکھ کی بن گئی ہے, 5 لاکھ آپ نے اور سرٹیفکیٹ جاری کر دیں. وائے کیوں؟ میں سیدھا میاں اظہر کے پاس گیا, اس زمانے میں وہ ہمارے میئر ہوتے تھے. میں نے کہا اس ٹھیکیدار کو, جن کی سفارش روزنامہ نوائے وقت کے ایک چیف رپورٹر صاحب کر رہے تھے, وہ ان کے برادر نسبتی تھے, نام نہیں میں لیتا, وہ مرحوم ہو چکے ہیں, تو میں نے جا کے ان کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں, انہیں بلیک لسٹ کروا دیا. اب بات یہ ہے کہ اس طرح کی میں کیا کرتا رہا اس دوران. میری اکیڈمی تھی, میں فاؤنڈیشن انگلش پڑھاتا رہا. 1981 سے لے کر 95 تک میں مسلسل فاؤنڈیشن انگلش پڑھاتا رہا. 1978 میں پہلی مرتبہ میں دفتر چٹان گیا, اور اس سے اگلے ہفتے ہی ڈاکٹر مسکین حجازی جو جرنلزم شعبہ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے, اس زمانے میں وہ چٹان کے تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے, انہوں نے مجھے ڈپٹی ایڈیٹر ہفت روزہ چٹان بنا دیا, اور میں نے لیڈر رائٹنگ یعنی اداریہ نگاری ڈاکٹر مسکین حجازی صاحب کی شاگردی میں ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر کے سیکھی. وہاں استاد تجمل حسین دل ہوتے تھے, ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے. آغا صاحب کے صاحبزادے آغا مسعود شورش صاحب, یہ سارے لوگ کرتے تھے کہ یار چھوٹی عمر میں یہ بندہ اس طرح سے لکھ رہا ہے. اب ہم آج کیوں صحافی اچھی زبان نہیں لکھ رہا؟ جب آپ جرنلزم بی اے میں پڑھاتے ہیں تو پہلے ایک سوال آپ ہر امتحان میں لازمی دیتے ہیں کہ ادبی اور صحافتی زبان میں فرق کیا ہے. گویا جو صحافی ہوگا بے ادب ہوگا, جو ادیب ہوگا وہ با ادب ہوگا, اس کی ادب کے ساتھ شناسائی ہوگی. اب پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اخبارات کی, میں آج کے اخبارات اٹھا کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ الفاظ کی غلطیاں, املا کی غلطیاں, انشاء کی غلطیاں, عروض کی غلطیاں, قواعد کی غلطیاں, زبان کی غلطیاں, فصاحت کی غلطیاں, بلاغت کی غلطیاں. بڑے بڑے اخبار جو کہتے ہیں ہم نے اپنی وہ پلاٹینیم جوبلی بھی بنانے والے ہیں, ان اخباروں کے اندر وہ غلطیاں ان کے صفحہ اول پر پائی جاتی, ان کی کیچ لائنز میں پائی جاتی ہیں, ان کی لیڈز میں پائی جاتی ہیں, ان کی سپر لیڈز میں پائی جاتی ہیں. اور جو بندہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بابا اردو مولوی عبدالحق بن رہے ہیں, انہوں تے کھڈے لائن لاؤ, اس کو تو سائڈ پہ کرو, یہ تو زبان کو پکڑا ہے. اور ایسے لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں جن کے بارے میں غالباً متقدمین شعراء میں سے کسی کا مصرع ہے کہ خود غلط برخود غلط, املا غلط, انشاء غلط.
जिन्हें ढंग से एक लफ्ज़ जो है वो लिखना नहीं आता। अगर तो ये हाफिज साहब जो सहाफ़त पे जो सवाल आया हमारे मुल्क में, आज हमारे मुल्क में हमें वैसे साहब क्यों नज़र नहीं आता कि हम सुनते थे जी फलाने बड़े ज़फ़र अली ख़ान साहब सहाफ़ी थे और इदारिया जो उस वक्त एडिटर होता था मालिक के मुंह पे यूँ इस्तीफ़ा हर वक्त जेब में रख के घूमता था कि एक खबर मेरी इस तरह नहीं चलेगी, और सहाफ़त के आला उसूलों की पासदारी। सर अब तो पूरे अखबार के सफ़े पे इश्तिहार दे दो, एडिटर चूँ नहीं करता कि ये आप क्या कर रहे हैं। टीवी चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ है नहीं, टीवी चैनल मालिक बरास्ता डायरेक्ट जो है वो शिफ्ट इंचार्ज, और अगर डायरेक्टर न्यूज़ है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक डाकखाना बन के रह गया है। क्या कोई एडिटोरियल इख्तियार रहा है किसी एडिटर के पास आज के दौर में? आपको मैं नहीं समझता, ये झूठ है, और कुर्रे-ए-अर्ज़ में इस सदी का इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है कि इदारिया लिखने के मामले में इदारिया निगार आज़ाद होता। पहले तो वो ग्रुप एडिटर से पूछता है हर अखबार में, मेरा निशाना रूए सुखन किसी की तरफ नहीं, हर अखबार में पहले तो वो ग्रुप एडिटर से पूछता है, ग्रुप एडिटर चीफ एडिटर से पूछता है, एडिटर इन चीफ से पूछता है हु आर देयर, वो कौन है चीफ एडिटर और एडिटर इन चीफ साहिबान। तमाम मीडिया पर एक तायराना निगाह आप डाल लीजिए, आप भी एक 3-2-2.5 अशरों से इसी शोबे में हैं, ठीक है। मैं अगर 4 अशरों से हूं तो आप 2.5 अशरों से हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा टीवी चैनल, कौन सा अखबार ऐसा है जिसका मालिक सहाफ़त की अबजद जानता है? कोई एक बता दीजिए। कोई तालीम फरोश माफिया है, कोई तंबाकू फरोश माफिया है, सही बात, कोई तेल फरोश माफिया है, कोई कागज़ फरोश माफिया है, कोई कहीं से उठ के आया, कोई कहीं से आया, और पता लगा ये मालिकान का एक पोर्टल बन गया है। अब ये जिसको चाहेंगे छांटी कर देंगे, जिसको चाहेंगे स्क्रीन पर बिठा देंगे, और स्क्रीन पे कौन बैठेगा? ये अपने मातहत अमलों में किन लोगों को लगाएंगे? शबीर भाई, फरहान शबीर साहब, मैं किसी ताल्ली से, शायराना ताल्ली से काम नहीं ले रहा। मैंने आपके प्रोग्राम भी सुने हैं। मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं कि जितने खूबसूरत अंदाज में आप प्रोग्राम करते रहे हैं, कम लोगों को इस अंदाज में, इस बलीग और फसीह अंदाज में गुफ्तगू करने का ढंग आता। मैंने तो टीवी चैनल्स के सीईओ साहिबान जो हैं उनको गुफ्तगू करते हुए देखा है। अगर मुझे वहाँ सीईओ बनाया जाता और ये जो मौजूदा किसी चैनल का सीईओ है ये मेरे पास आता कि मैंने यहाँ पर एंकरिंग करनी है, एंकर पर्सनिंग करनी है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता क्योंकि इसकी आवाज़ नाक में से होकर आती। लेकिन वो चूँकि सियासी पार्टियों की तरफ से किसी को हमजा शहबाज शरीफ रेकमेंड करता है, किसी को आसिफ अली जरदारी रेकमेंड करता है, और किसी को बिलावल रेकमेंड करता है, और किसी को मियाँ नवाज़ और मियाँ शहबाज रेकमेंड करते हैं, और जिनको रेकमेंड किया जाता है वो आके टीवी की स्क्रीनों पर बैठे हुए हैं। इल्ला माशाल्लाह मादूदे चंद लोग, उंगलियों की पोरों पर गिने जा सकने वाले फरहान शब्बीर साहब, चंद लोग जो अपने टैलेंट की बुनियाद पर वहाँ मौजूद हैं, वगरना सारे वो लोग मौजूद हैं जो सियासतदानों के जराइम में बराबर के शरीक हैं, वो उनके हिस्सेदार हैं, उनको पार्किंग, उन्हें देखें पेट्रोल पंप मिले, आप संभाल रहे हैं, आप हुकूमती ओहदों पर आप बैठ जाते हैं, पेट्रोल पंप आप लेते हैं जिसका किराया जो है वो लाखों में होना चाहिए था, चंद हज़ार रुपए मंथली अदा करके आप उसको हड़प कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप सूफिए बासफ़ा बन जाते हैं। फिर आप बैठ के मेंबर पे अमानत के, दयानत के और उसूल परस्ती के, सहाफ़ती अक़दार रवायात के खुतबात आलिया देते हैं। फिर फरमूदात व मलफूजात आपके मुंह से निकलते हैं कि भली सहाफ़त ये होती है और गंदी सहाफ़त ये होती है। तो ये बाद में पता चला कि जो कॉलम तो चल ही रहा है साहब का, लेकिन वो तो पता नहीं पंजाब हुकूमत के किसी महकमे के किसी हिस्से के मुशीर भी हैं जिसके तहत गाड़ी और ऑफिस और घर का किराया वगैरह सब जाता है। तो मतलब फरहान शब्बीर, एक बड़ा मेजर ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। आप मुझे पूछेंगे कहाँ? बिल्कुल कहाँ? मेजर ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। चारों सूबों के DGPRs में पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, उनके कारकुन बैठे हुए हैं, 80-80 हज़ार रुपया और गाड़ियाँ वसूल कर रहे हैं। सही।
मेजर ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए, PID का मेजर ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए, वजारत इत्तलात व नशरियात का। मैं तादमे गुफ्तगू ये जो इदारे हैं इन सब की बात कर रहा हूँ। अगर इमरान खान और फवाद चौधरी तब्दीली 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 की माला हमें जपते रहेंगे तो ला हासिल। बिल्कुल। जब तक आप उन गुरगाने 12 दीदा को नहीं हटाएंगे, जब तक वो गुर्गे बैठे हुए हैं जो नवाज शरीफ के दौर में भी मंथलियाँ ले रहे थे, जो शहबाज शरीफ के दौर में भी मंथलियाँ ले रहे थे, जो जरदारी के दौर में भी मंथलियाँ ले रहे थे, जो राजा रेंटल के दौर में भी मंथलियाँ ले रहे थे, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में भी मंथलियाँ ले रहे थे, और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में भी मंथलियाँ ले रहे थे, वही चेहरे हैं हर फिरके जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारी कौम की जवाल का जिम्मेदार ये हमारी सियासी क़यादतें हैं या जिन्होंने इन्हें लीडर बना के हमारे सामने पेश किया है। देखिए अवाम को कैसे पता चल रही है चीज़ें, अवाम को तो कुछ नहीं पता चल रहा। अवाम तो जो कॉलम में पढ़ रही है, जो खबरों में देख रहे हैं, अवाम जो टीवी के ऊपर देख रहे हैं। अब शाम 5 से लेकर 1 बजे तक अगर बिलावल भुट्टो की इंग्लिश की तकरीर की तारीफ में माला जपते हुए प्रोग्राम में देखूंगा कोई भी शख्स, तो उसके नज़दीक तो बिलावल बड़ा अजीम लीडर हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सिंध में 7 अरब सोलर एनर्जी के नाम पे लग गए, कराची शहर के अंदर कहीं पे सोलर लाइट नहीं लगी। जी जी। थर में बच्चों की क्या अमवात का सिलसिला है, लाड़काना में 90 अरब लग गए, लाड़काना नजर तो नहीं आ रहा। या मियाँ साहब से हमारे ये दानिशवरान जो बैठे हुए हैं ये नहीं पूछ सकते कि मियाँ साहब तबीयत तो आपकी ख़राब है लेकिन इन जेलों के निज़ाम को बेहतर कर लेते हैं। यहाँ पे भी इंसान ही आते थे पहले। किस तरह हाफिज साहब जेलों के अंदर कभी किस तरह आप बताएंगे अगर, तो कैसे यूं ठूस ठूस के लोगों को सोना पड़ता है। जी भी जी बिल्कुल। देखिए मैं पहले जेल की बात करूंगा, उसके बाद ये जो सारा अमल है ये कैसे खराब हुआ ये बताऊंगा ना। हमारे यही सीनियर लोग मर्दे साहब जी किसने मर्दे हुर बनाया था? साहब को मर्दे हुर बना दिया। वो जरदारी साहब ने हुसैन हक्कानी को लगाया सफीर, जो आज क्या जबान बोल रहा है आप देखें जरा। हाँ देखिए जी मेरी बात सुने, हक्कानी साहब को कौन सामने लाया? हुसैन हक्कानी को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के स्पीच राइटर थे वो, ठीक है। सब इन्हीं के बोए हुए पौधे झाड़ियाँ जो आज तनावर खारदार झाड़ियाँ बन चुकी हैं, वो फिर इन्हीं लोगों ने जो है वो मुतारफ़ करवाया। मैं ये कहता हूँ कि बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर सिर्फ 3 इदारे ठीक हो जाएं, पूरी कौम का सफ़ीना साहिल मुराद से आशना हो जाएगा। चूँकि गुज़श्ता 7 अशरों में, मैं इन 2-3 नशों की बात नहीं कर रहा, अच्छा इसमें फौजी सियासी सब आ जाते हैं, सब लोग हैं, चूँकि गुज़श्ता 7 अशरों में यहाँ पर नंबर 1 अगर अदालतें ठीक होती तो एहतसाब के लिए अलग इदारा कायम करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। सही बात है। और अगर सहाफ़त का क़िबला दुरुस्त होता तो करप्ट लोग रोज़ बरसरे बाज़ार बेनकाब हो रहे होते और अदालतें उस पर कार्रवाई कर रही होती। लेकिन वो लोग जिन्हें बरसरे बाज़ार बेनकाब होना चाहिए था, बेहिजाब होना चाहिए था, जिनकी चेहरा कुशाई और रूनुमाई होना चाहिए थी, उन लोगों के आस्थानों पर तो अखबारों के मालिकान जी दामन पसारे दिरहमों दिनार की भीख मांगते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे। जब ये लोग वहाँ मौजूद होंगे, अब किस किस का नाम लें? किसी एक का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे का पूरा तालाब, इसकी तमाम मछलियाँ जो मालिकान के नाम पर पाई जाती हैं, ये तमाम की तमाम गंदी हैं, ये आलूदा हैं। और अगर ये दुरुस्त होते तो तीसरा इदारा जो कौमी सलामती का मुहाफिज इदारा है, उसके भी कान खड़े हो जाते। बिल्कुल वो मोहतात हो जाते, वो हाई रेड अलर्ट हो जाते कि ये नो गो एरिया है, सियासत इधर हमने नहीं जाना, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, सियासत इधर हमने नहीं जाना। अगर सिविलियन के लिए कैंट एरियाज़ में प्रोहिबिटेड एरियाज़ हैं हसास तनसीबात की वजह से, तो साहब ये जो आप 70 बरसों से एक कार नुमाया इंजाम देते रहे हैं, भले से इसकी जिम्मेदारी हमारे सिविलियन पॉलिटिशियन पर भी आयद होती, वो खुद आते रहे। मुझे बताएं, अगर जब ज़ियाउल हक ने ये कहा था, जब जुल्फ़िकार अली भट्टो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले फील्ड मार्शल अयूब खान को डैडी कह रहा था,
وہ رک جاتا، یہ نہ کہتا اور اسے ڈکٹیٹر کہتا۔ جب وہ اس کی انتخابی مہم کے دوران لاڑکانہ میں یہ مشورہ دے رہا تھا کہ تمام ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کو کنونشن مسلم لیگ کا صدر اور تمام ایس پیز کو جنرل سیکرٹری بنا دیا جائے ڈسٹرکٹ لیول پر، جب وہ وہاں پر کھڑے ہو کر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو گالیاں دے رہا تھا، سر جی گالیاں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم وہ لوگ جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ قائد اعظم کی بہن کو اس ملک میں گالیاں دی گئیں اور ڈکٹیٹروں کے پروردہ لوگوں نے دی۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، میاں نواز شریف صاحب آ گئے۔ کہاں سے آگے؟ بھئی ساری تحریک تو چلائی تھی حافظ شفیق الرحمان نے، ساری تحریک چلائی تھی لیاقت بلوچ نے، ساری تحریک چلائی تھی ڈاکٹر فرید پراچا نے، ساری تحریک چلائی تھی چودھری عبدالشکور نے، ساری تحریک چلائی تھی مسعود کھوکھر نے، جیلیں انہوں نے کاٹی تھی۔ لاٹھی میری کمر پہ آج بھی لاٹھیوں کے نشان موجود ہیں، لاٹھیاں انہوں نے کھائی تھیں اور لاٹھیوں کی ضربوں سے کمریں ان کی نیلی ہوئی تھیں۔ اور آپ لوگ جو ہیں آپ کہاں سے آ گئے ہیں؟ راتوں رات آپ نے تو ایک کتاب لکھی ہے طارق وحید بٹ نے، جو پیپلز گارڈ کے سالار تھے 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ کے کارکنوں پر حملہ آور ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ طارق وحید بٹ کی کتاب کا نام ہے میری آواز۔ صحیح۔ اپنی اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ 77 کی تحریک کے دوران لاہور کے ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کا صاحبزادہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مصری شاہ میں تمہارا گھر جو ہے وہ پی این اے کے کارکنوں کا نشانہ ہے، ہدف ہے، وہ کسی وقت بھی ہلہ بول سکتے ہیں۔ وہ اپنی مرسڈیز گاڑی پر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں ہمارے گھر جائیں۔ وہ کون لیڈر تھا اشارتاً میں نے سارا بتا دیا، ابھی وہ بچہ تھا، ٹھیک ہے، ینگ تھا۔ ایک طرف آپ پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے رہے کہ انہوں نے ہماری اتفاق فاؤنڈری نیشنلائز کروا دی، اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رستم، افراسیاب، ٹارزن اور سیمسن اور ڈائل ایلا تھے، ان کو آپ مرسڈیز گاڑیاں ان کو بھیجتے رہے کہ آپ ہمارے گھر میں آ کے پناہ لیں۔ یہ تو صاحب 1980 میں سامنے آئے۔ خان صاحب جو جنرل سیکرٹری تھے مسلم جی میرے بہت اچھے دوست تھے، میرا ان سے بہت، ان کا میں پڑھا، ان کا میں نے انٹرویو پورا، انہوں نے منیر احمد خان صاحب کو جو ان کی کتاب میں دیا ہے انہوں نے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جنوجی صاحب کا انتقال ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اجلاس بلا لیا اور مسلم لیگ نواز کو، مطلب مسلم لیگ کو مسلم لیگ نواز بنا دیا۔ جنیجو صاحب کا سوئم بھی نہیں ہوا تھا اس وقت۔ سر جی جنیجو صاحب کی حکومت ختم ہوئی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ لاہور میں 3 آدمی تھے جو بہت متحرک تھے، یہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں۔ آج وہ میاں محمد نواز شریف کے ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ نفس ناطقہ بنے ہوئے ہیں، وہ بہت متحرک تھے۔ سعد رفیق کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم محمد خان جنیجو کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہوں گے اور محمد خان جنیجو کی حمایت کریں گے۔ ویسے تو جیم لیگ کی ہم حمایت نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد جیل روڈ پر ایک ایم پی اے ہوتے تھے شیخ انور سعید صاحب، گوشی موٹرز کے نام سے ان کا کاروبار بھی ہے۔ شیخ انور سعید نے کہا کہ آپ صاحب جانا ہے ہوتے، ہم نے کہا جی اوکے لبیک، ضرور جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میاں آصف لاہور سے ایک ایم این اے ہوتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے۔ لہٰذا ہم جب پہنچے وہاں پر، اور نگران وزیر اعلیٰ اس دوران جلالت الملک اعلیٰ حضرت میاں محمد نواز شریف ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز تھے، یہ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ تھے۔ دھوبی گھاٹ فیصلہ آباد کا محاصرہ کر لیا گیا، اسٹیج پہ محمد خان جنیجو نے آنا تھا، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں، لیکن بہر طور وہ پہنچے۔ اب عالم یہ لگائیں کہ ہم تو پہنچ گئے وہاں پہ، ہمیں ڈرایا بھی گیا، دھمکیاں بھی دی گئیں، سعد کو بھی دی گئیں، تب سعد کھڑے تھے بڑے، اور یوں سعد خواجہ سعد رفیق پیراگون فیم، پیراگون فیم خواجہ سعد رفیق جو تھے وہ کھڑے تھے۔ تب وہ ہماری ہی طرح کے عام سے آدمی تھے، 70 کی ٹوٹی پھوٹی ایک ٹیچر سی موٹر سائیکل ان کے پاس ہوتی تھی، چوک متی میں 8-7 مرلے کے گھر میں وہ رہتے تھے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے کہ 70 میں جب ان کے باپ کو 71 میں
ان کے باپ کو شہید کیا گیا الفلاح چوک میں، الفلاح بلڈنگ کے پاس اسمبلی ہال کے چوک میں، اس جلوس میں میں بھی شامل تھا، ٹھیک ہے، میں بھی اس جلوس میں شامل تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے، انہوں نے پتہ نہیں کیا ہوا، پھر تیسرے چوتھے دن پتہ لگا کہ خواجہ آصف تنہا کھڑا ہے اور شیخ انور سعید کھڑا ہے۔ خواجہ رفیق شہید کا صاحبزادہ وہ قلعہ بازی کھا گیا، وہ تو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آیا کہ آئندہ کے سیاسی منظرنامے میں گنجائش نہیں ہے۔ لوگ کیوں بھول گئے کہ جب میریٹ ہوٹل میں میاں محمد خان جنیجو کے انتقال کے بعد پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، وہاں دروازے کس نے توڑے، کرسیاں کس نے توڑیں، اور حامد ناصر چٹھا نے اگر مدافعت کی تو اس کو وہاں سے کس نے دھکے دے کر باہر نکالا۔ وہ ٹیم کس کی تھی؟ وہ لاہور کے ٹاپ 10 غنڈوں پر مشتمل ٹیم تھی، جن کو شہباز شریف نے بعد میں ٹاپ 10 قرار دیا۔ یہ مسلم لیگ ہاؤس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے جنیجو کے انتقال کے باوجود۔ انہیں کون لے کر آیا مسلم لیگ ہاؤس کے اندر ڈیوس روڈ پہ؟ لاہور کا ایک ٹاپ 10 غنڈوں میں سے گوگی بٹ لے کے آیا، تیفی بٹ لے کر آیا، ملک احسان صاحب انہیں لے کر آئے، اور اس ٹائپ کے لوگ جن کا نام گڈ بکس میں نہیں تھا، دفتر شہر یار میں، وہ لوگ ان کو لے کے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے شہباز شریف اندر داخل ہوتے ہیں، اور سعد رفیق جو ہے اسکارٹ کرتے ہیں اس سارے کو۔ سیاست جب چلے گی ڈنڈے کے زور پر، سیاست جب چلے گی غنڈوں کے بل بوتے پر، تو پھر یہ نہ سمجھیے کہ جو غنڈہ آپ کو مسلم لیگ ہاؤس کے اندر داخل کرے گا، جب آپ اقتدار میں چیف منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہوں گے تو وہ آپ سے جوئے کی بیٹھ کے چلانے کا ٹھیکہ نہیں مانگے گا۔ پورے لاہور میں، پورے لاہور میں منشیات فروشی کے تمام اڈے اسی کی سرپرستی میں چل رہے ہوں گے۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، یہ عمومی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کی اسمبلی، یہ بکنے والے لوگ اسمبلیوں میں پہنچ گئے۔ جس نے دام کا، جس نے درہم کا دام بچایا، یہ اس کے مرغے نیم بسمل بن کر اس کے اسیر ہوتے چلے گئے۔ اور پھر کیسے ہوا؟ ایک دور میں اسفندیار ولی خان کو ان لوگوں کی لوٹا گردیوں کی بنیاد پر یہ کہنا پڑا تھا کہ اگر کسی بندے کے پاس اتنے 100 کروڑ روپے ہوں تو پاکستان کی پوری پارلیمنٹ خریدی جا سکتی۔ جب سیاست اس تنزل اور انحطاط میں پہنچ جائے، ہم نے دیکھا نہیں پھر قبائلی علاقوں کی، ہم سر عام یہ ہر سینٹ پہ قبائلیوں کے علاقے کے انتخابات ہونے، اور سب کہہ رہے تھے اربوں روپے چلیں، اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کہ یہ تماشا کب بند ہوگا۔ ہمارا میڈیا بھی پھر ہم بس وہ خبریں 2-4 دن کی شور شرابہ کیا۔ پر میڈیا کے بارے میں مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے۔ بات یہ ہے، ہمارا یہ میڈیا، یہ لوکل فنڈڈ انڈسٹریلسٹ ٹائکونز کا میڈیا، یہ میڈیا ہائرڈ میڈیا، یہ میڈیا فار سیل میڈیا، یہ میڈیا بکڈ میڈیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نفرت سی ہو گئی ہے ٹی وی کی سکرین کے ساتھ اور اخبار کے صفحے کے ساتھ، کیونکہ ان میڈیا ہاؤسز کے مالکان نے فرحان بھائی اخبار کے صفحے کو شیلڈ بنایا اپنے جرائم کی، اور ٹی وی کی سکرین کو بھی انہوں نے شیلڈ بنایا اپنے جرائم کی۔ یہ میڈیا ہاؤس کا مالک جو کل ایک ایس ایچ او کے کہنے پر دم ہلاتا ہوا چلا جاتا تھا، آج وہ فورم کرواتا ہے، اپنے سی ای او کے ذریعے کوئی پروگرام کرواتا ہے یا کسی معروف اینکر کے ذریعے پروگرام کرواتا ہے، تو آئی جی بھی سلیوٹ کرنے کے لیے ان کے در دولت پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ سر جی، خرابیاں ایک جگہ پر نہیں ہیں۔ وہ جو سعدی نے کہا تھا کہ تن ہما داغ داغ شد، کہ پورا جسم ہی زخم ہو چکا، پمبا کجا کجا نہد، کہاں کہاں ہم زخم رکھیں گے، اور کب تک ہم نوحہ گر بنیں گے،
کب تک ہم سینہ کوبی کریں گے؟ کب تک ہم جو ہیں کیا مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو، میں غالب یاد آتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جب تک سیاست اور صحافت میں میجر آپریشن کلین اپ نہیں ہوتا، پھر میں زور دوں گا، میجر آپریشن کلین اپ نہیں ہوتا، ان مافیاز کے گماشتوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ اتنے بڑے نیٹ ورکوں کے مالکان کیسے بن گئے، کیا آپ نے اپنے واجبات، اپنے ٹیکسیز مکمل طور پر ادا کیے ہیں؟ کوئی تنخواہوں کا تو پوچھ نہیں کیا آپ 5 سے 11 تک بیٹھ کے دیکھیں 4 مہینے ہو گئے سر، ملک کے نمبر 1 چینل کو اپنے امپلائی کو 3 مہینے کی سیلریز نہیں دی ہیں اس نے، جس کو ہم پاکستان کا نمبر 1 چینل کہے اس نے اب تک 3 مہینے، اور کوئی ہمارا یہ بیٹھ کے 9 to 5 5 سے 12 والا کوئی اینکر نہیں اٹھا رہا اس میں۔ اچھا مجھے بتائیں کون اٹھائے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا، اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ کارکن اور ورکنگ کلاس کے لوگوں میں سب سے زیادہ ستم رسیدہ، سب سے زیادہ جفا چشیدہ اور سب سے زیادہ ظلم کشیدہ طبقہ کون سا ہے، تو میں ایک سانس کا توقف لیے بغیر کہوں گا کہ ورکنگ جرنلسٹ۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ورکنگ جرنلسٹ جو غزہ میں ظلم ہو تو آواز اٹھاتا ہے، جو بٹگام میں ظلم ہو تو آواز اٹھاتا ہے، جو احمد آباد کی گلیاں خون میں نہا جائیں تو آواز اٹھاتا ہے، جو بال ٹھاکرے کی نسل کو ظلم کرے تو آواز اٹھاتا ہے، جو ہلمند میں جب بمباری کارپیٹ بمبنگ ہو تو وہ آواز اٹھاتا ہے، کسی کی بچی اٹھا لی جائے تو وہ آواز اٹھاتا ہے، کسی ملازمہ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی جائے تو وہ آواز اٹھاتا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایک صحافی ایسا ہے، کوئی ایک صحافی، کوئی مرد حر نکلے اور جو یہ کہے کہ میرے مالکان نے مجھے 2 مہینے تنخواہ نہیں دی تھی، میرے مالکان نے نہیں دی تھی اور میں نے 3 نومبر کو وہاں سے ریزائن کر دیا تھا؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کوئی میڈیا مالکان کے ساتھ محاذ آرائی، چھوٹا ورکر جو ہے نا وہ تو بیچارہ ادھر بھی دب رہا ہے، ادھر بھی پسا ہوا ہے وہ۔ یہ تو چند لوگ ہیں جو بڑے اچھے اپنے ایک فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، مالکان کہہ لیں، جو ایک ایلیٹ اینکر کلاس ہو گئی یا بڑے کالمسٹ کلاس ہو گئی، باقی عام سٹی کالمسٹ کلاس میں، کالمسٹ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، کالمسٹ کلاس نہ کہیں، صرف وہ چند لوگ جنہیں فن دربار داری آتا ہے مالکان کا۔ یہ جو میڈیا ہاؤسز کے مہابلی ہیں، ان کے دربار میں جب وہ اپنا قدم رکھتے ہیں تو قالین سے پیچھے اپنا انگوٹھا رکھتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ٹائی کی تعریف کرتے ہیں، ان کے سوٹ کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 82 بندے نکال دیے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی، اس سے بہتر فیصلہ کون ہو سکتا ہے۔ اکبر کے دربار میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بینگن باورچی نے پکایا اور اکبر کے حضور پیش کر دیا۔ اکبر نے بینگن کھایا، جانے کس عالم میں تھے کہ بینگن انہیں لذیذ محسوس ہوا اور انہوں نے کہا ماشاءاللہ کیا خوبصورت سبزی ہے یہ بینگن، دیکھیں اس کا رنگ دیکھیں، کیا لشکیلا، کیا چمکیلا، اور اس کے سر پہ اوپر سے تاج، یہ تو پھلوں کی سبزی، یہ تو سبزیوں کا تاجدار ہے۔ سارے دربار نورتنوں نے کہا کہ ہاں جی یہ تو سبزیوں کا تاجدار بینگن ہی ہے۔ کوئی تیسرا موقع آیا جب دوبارہ بینگن اپنا مہابلی کے حضور پیش کیا گیا تو مہابلی نے ناک منہ چڑھایا، ماتھے پہ بل پڑے، شکنیں آئیں اور کہا کہ یہ کیا بینگن بھی کوئی سبزی ہے؟ سب نے کہا جی اس کی شکل دیکھیں، کالا رنگ، اندر سے بھی ایسا ہی اور اوپر بدبزا سا، بدحیث سا، بینگن تو کسی کام کی سبزی نہیں ہے، اس کا بھٹا بھی کھانے کے لائق نہیں ہے، اس کو تو پرے پھینکنا چاہیے، پتہ نہیں آپ نے اس دن بہرحال انہوں نے کہا کہ اچھا، دربار برخاست ہو گیا۔ جو نورتن یہ تعریف کر رہے تھے جب وہ دربار سے باہر نکلے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ صاحب پرسوں تو آپ بینگن کے فضائل و مناقب اور اس کی تعریف و توصیف کر رہے تھے اور آج اس کی آپ مذمت کر رہے ہیں اور اس کو دنیا کی سب سے بدترین سبزی قرار دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں کیا کرتا، مہابلی کو بری لگی ہم نے بری کہہ دی، مہابلی کو اچھی لگی، اچھا لگا بینگن ہم نے اچھا کہہ دیا۔ صاحبو ہم مہابلی کے ملازم ہیں،
बैंगन के मुलाजिम नहीं, सही बात है। इधर बैंगन के मुलाजिम टीवी चैनलों के बड़े ओहदों पर और अखबारों के बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो उनके मालिकान की मर्जी और मंशा वो देखते हैं, उनका मूड देखते हैं। ये ना कि जैसे कहा ना कि एक बॉस खड़ा हुआ था, उसने कहा कि उसने एक पत्थर फेंका पानी में, तो पानी में वो पत्थर डूब गया। तो बॉस ने अपने एम्प्लॉइज से पूछा कि हाँ भाई क्या सीखा, तो किसी ने कहा कि जी पत्थर भारी था इसलिए जो है वो डूब गया। मगर उस एम्प्लॉय को अवार्ड मिला जिसने कहा कि सर हमने तो एक ही सबक सीखा है कि जिसे आपने छोड़ा वो डूब गया। यहाँ ऐसे ऐसे बहुत शुक्रिया हाफिज साहब जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत आपने और ये सिलसिला हम आपके साथ इंशाल्लाह चौपाल का जारी रहेगा। जी मैं हाजिर और जी जरूर तारीख की झरोकों में आपके साथ जरूर पाकिस्तान की माशाल्लाह जिस तरह आपकी एक तो जिसको मैं कहूँगा कि इंशा पर्दाजी की जो सलाहियत आपकी है गुफ्तगू और आप चले हम तो सीख रहे हैं, आप जैसे लोगों से सीखते हैं, दोस्तों से। तारीख आपको याद भी बहुत अच्छी है वो सारी चीज़ें, खुद आप गुजरे उन चीज़ों से। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज साहब। दोस्तों चौपाल में हाफिज साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, और जिस तरह हाफिज साहब ने भी कहा था कि अब मीडिया या ऐसे इदारों का भी एक मेजर ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन हाफिज साहब आप यकीन करें ये जो हमें नेमत अल्लाह ताला ने अब दी थी टेक्नोलॉजी की सूरत में, इसने खुद ही ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी जी अब बिल्कुल ठीक है, झूठ बोलेगा वो लोग उससे टीवी स्विच बंद करके इस पे चले जाते हैं, स्किप कर गए जी। अब टीवी लोग नहीं देखते, अब टीवी पर सिर्फ भांडों के प्रोग्राम देखते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो ऑपरेशन क्लीन अप अल्लाह ताला ने खुद हमें दे दिया है कि हम खुद अपनी सही बात दिल की सच की कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर चौपाल में किसी और मौजू के साथ, किसी और हस्ती के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।